اپنوں میں نہیں، اپنوں میں بولنا سوکھا ہوتا ہے، غیروں میں بولنا اوکھا ہوتا ہے۔ اب سارے تھے غیر اور ان کو تھا نبی سے ویر۔ اور یاد رکھیں، اپنے رعایت کرتے ہیں، اپنے وہ کہتے ہیں نا اپنے مارن گے تے چھانتے سٹن گے، اپنے روح رعایت فرماتے ہیں، لیکن جو من کے بھی دشمن، مشن کے بھی دشمن، دین کے دشمن، جان کے دشمن، ایمان کے دشمن، ان کے سامنے بولنا۔ اور پھر آپ بلاتے ہیں، ہمیں بہت احترام کے ساتھ آپ بٹھاتے ہیں، لیکن میرے نبی جب بولتے تھے اللہ جانتا ہے میرے کریم پتھروں پہ کھڑے ہو گئے۔ اس لیے ہم تو شکر کرتے ہیں آقا آپ کے نام میں اتنی عزت، آج ہر کوئی نعمتیں رب کی کھا رہا ہے، شکر ہے سال کے بعد محبوب کی یاد کا جشن منایا جا رہا ہے۔ حضور بالکل پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ نے کہا مکے والوں میری بات سنو، اور آپ کو پتا ہے کچھ سنتے تھے کچھ پتھر مارتے تھے، کچھ پتھر مارتے تھے، کچھ ایسے ظالم تھے جو مٹی اٹھا کر میرے حضور کے چند جیسے مکھنے پہ پھینک دیتے تھے۔ اور ابو لہب ظالم ایسا تھا، چچا تھا، جیب بھر کے رکھتا تھا نکیلے پتھروں سے، جہاں میرے کریم کو تکتا تھا وہ ظالم حضور کے نازک نازک پاؤں کے اوپر نکیلے پتھر مارتا تھا۔ اب چہرہ زخمی ہو جاتا، پاؤں پہ وہ پتھر مارتا، خون بہ رہا ہے، میرا مدنی رب کی بولی کہہ رہا ہے، لیکن کبھی کسی کو بد دعا نہ دی۔ اس کو کہتے ہیں کافر پتھر مارن سئی دعائیں دیون، ایک کریم نہ بندا تے کی بندا، پی کے دودھ پاک حلیماں دا اے حلیم نہ بندا تے کی بندا۔ اس مجمع کا سوچیں، آپ اور ہم آتے ہیں، ہمارے لوگ نعرے لگاتے ہیں، عزت سے بٹھاتے ہیں، شان قدر سے کھانے کھلاتے ہیں، لیکن جب ہمارا تصور اس وقت کو جاتا ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کتنی مشکل ہوگی، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب میرا نبی بولتا تھا ابو جہل ٹولیاں لڑکوں کی بناتا اور ارد گرد انہیں کھڑا کر کے کہتا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا، چار لڑکے ادھر سے شور کرتے، تین ادھر سے سیٹیاں بجاتے، کچھ پتھر مارتے، کچھ مٹی پھینکتے، ایسے میں کون بولے گا؟ میں نے، میرے سینے میں کتھارسس تھا، میں نے تو نکال دیا، لیکن میری تو آپ نے سن لی، میرے نبی کی کون سنے؟ سارے دشمن سارے بگانے، لیکن میں صدقے تیرے مدنی میرے دشمنوں کا کفار کا مجمع۔ میرے نبی نے بولا مکے والوں دشمنی اپنی جگہ پہ، مجھ پہ اعتبار کرتے ہو؟ کیا فولادی کردار ہے، دشمن ہے مشن کے، دشمن ہے دین کے، دشمن ہے رحمت للعالمین کے، لیکن میرے نبی کا کردار کی طاقت دیکھیں، میرے نبی کے کردار کی پاور دیکھیں۔ فرمایا مکے والوں پتھر مارو، گالیاں دو، سیٹیاں بجاؤ، پر ایک بات بتاؤ، میری زبان پہ تمہیں اعتبار ہے کہ نہیں؟ ابو
ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، امیہ بھی ہے، اتنے بڑے بڑے دشمن. میرے نبی کی یہ بات سنی زبانیں گنگ ہو گئی. میرے کریم نے کہا مکے والو میں جھوٹا ہوں یا سچا؟ اب یہ کیسے کہتے بھرے مجمع میں تو جھوٹا ہے؟ ارے دشمن کے منہ سے نکلا. کہنے لگے محمد دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن تو صادق ہے، تو امین ہے. گواہ یہ آسمان زمین ہے، تو صادق ہے، تو امین ہے. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں صف جنگاہ میں. علامہ اقبال کہتے ہیں صف جنگاہ میں مردان خدا کی تکبیر، جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز. اسی لیے ڈاکٹر لیوپولڈ فرانس والا کہتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ منہ نبی کا ہوتا تھا، بولتا اس سے خدا تھا. ڈاکٹر لیوپولڈ کہتا ہے مجھے محمد کی زبان میں اتنی پاور تھی، مجھے لگتا یہ ہے کہ منہ اس کا تھا، بولتا کوئی اور تھا. اسی لیے میاں صاحب کھڑی والے کہتے ہیں ککھ سواد نہ مشری اندر، ککھ سواد نہ مشری اندر، تے کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، انہا ساریاں شیواں نالوں تے گلاں سجن دیاں مٹھیاں. گوئٹے جرمن کا تھا. گوئٹے کہتا ہے میں محمد کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کا جب ترجمہ پڑھتا ہوں میری روح میرے جسم میں ناچنے لگ جاتی ہے. بیگانہ تھا. علامہ اقبال نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ گوئٹے کہا کرتا تھا کہ محمد کے منہ سے نکلے ہوئے کلام کے ٹرانسلیشن کو میں پڑھتا ہوں تو میری روح میرے بدن میں رقص کرتی ہے. غیر ترجمہ سنے اس کی روح رقص کرے، ہم خود مدنی کا کلام سنے. میری فغاں پہ آنسو بہائے غیروں نے، تیرا دل کوئی پتھر سا تھا پگھل نہ سکا. بہت چارے نکالے تھے تیرے ملنے کو، تو مل نہ سکا، کوئی چارہ چل نہ سکا. اس لیے میں نے کہا میرے نبی نے کہا مکے والو اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے بھی لشکر لا رہا ہے، تمہیں برباد کر دے گا، مانو گے؟ بات بڑی حکمت کی. فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کا لشکر ہے اور وہ آ کر تمہیں اجاڑ دے گا، برباد کر دے گا، مانو گے؟ سارے دشمنوں نے کہا دیکھا تو نہیں لیکن تو بولے تو مانے گے، تو کہے تو مانیں گے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایکسپیرینس یہ ہے کہ تیری نو کے زبان سے جھوٹ کبھی نہیں نکلا. وقت آتا ہے تیری باتوں پر، وقت آتا ہے تیری باتوں پر، ہم تو بک چکے ہیں تیرے ہاتھوں پر. سرائکی بھی سمجھ آتی ہے.
خواجہ غلام فرید کہتے ہیں یہ ناز ادا ساولڑے دے ہن باعث عشق اولڑے دے سب مشری مشری کھنڈ نبات بھولیوم ایجاد مسیح دی بات بھولیوم میں کوثر آب حیات بھولیوم سن شوخ سخن راولڑے دے اللہ اکبر ایسا میٹھا بول مدنی ڈھول میں بولوں تو مانو گے کہا ہاں کیوں کہا اس لیے کہ تو سچا ہے تو سچا ہے اب رب کیسے نبی منوا رہا ہے ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے ہم کوشش کر کے اپنا آپ منواتے ہیں میرے نبی نے ساری عمر رب منوایا تو انہوں سمجھ نہیں آیا آپ نے اور نہیں فرمایا جو بھی آتا ہے اپنا آپ یہ جتنی سرخیاں پاؤڈر غازے ہم لگاتے ہیں اپنا آپ منواتے ہیں پر صدقے تیرے میرے نبی نے اپنا آپ دکھایا ہے مکھ و دعا کا دکھایا ہے قل ہو اللہ منوایا ہے اسی لیے ہم نے نبی کا جشن منایا ہے بے سمجھو کو سمجھ نہیں آیا تکبیر سرکار نے فرمایا انہوں نے کہا جی مانیں گے کیوں کہا کہ آپ سچے ہیں سچ بولتے ہیں اس لیے ہم مانیں گے آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں حالانکہ میں نے جو کہا وہ غیب ہے پہاڑ کے پیچھے پھر بھی مانو گے کہنے لگے ہاں اعتبار جو ہے جنہیں اعتبار ہے وہ مانتے ہیں اور جنہیں پیار ہے اعتبار الگ شے ہے پیار الگ شے ہے انہوں نے کہا اعتبار ہے میرے نبی نے فرمایا جب میری زبان پہ اعتبار ہے تو مانو اسے اسے تو مان لیا مانو اسے جو بالکل پار ہے اس کا نام پروردگار ہے کیونکہ تمہیں مجھ پہ اعتبار ہے جب قریب کی بات پہ اعتبار ہے ذرا ہمت کرو دور ہے تمہارے لیے دور ہے میرے لیے حضور ہے تلی گردنیں جھک گئی دلیل طاقتور تھی اب کچھ بولے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی جنہیں جسے دیکھا نہیں کیونکہ علامہ اقبال کہتے ہیں خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر مکے والوں نے کہا ہم تو انہیں مانتے ہیں جو دکھائی دے جنہیں ہاتھ لگا سکے جنہیں آنکھوں سے لگا سکے جنہیں چکھ سکے اٹھا کے گھر رکھ سکے نہیں سمجھا اچھا آپ ہنس پڑے ہیں میں نے کہا شاید ہنسی کی بات ہے بات تو ہے کیونکہ بت گھر رکھتے تھے نا جو سونا پتھر دیکھا گھر لے آئے آؤ اسے پوجے یہ جو ہمارے ہندو بھائی کوئی ہنومان کو پوج رہا ہے کوئی گائے شریف کو اور کوئی پیشاب کو کیونکہ یہ نظر آتا ہے کوئی اس دیوی کو کوئی کالی دیوی کوئی چٹی دیوی کیوں پوجتے ہیں کیونکہ نظر آتی ہے انسان کی عادت تھی انہوں نے کہا
کہا یہ لات کو پوجتے ہیں، ہم منات کو پوجتے ہیں، دکھائی بھی دیتے ہیں، سجھائی بھی دیتے ہیں، ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، مس بھی کر سکتے ہیں، تو تیرا خدا دکھا، مانے کے یا ہاتھ لگوا یا زبان سے چکھوا، کیسا ہے تیرا خدا؟ نہ دماغ میں آتا ہے۔ یہ بات مولانا صاحب کو کوئی سمجھائے، جو دماغ میں نہیں آتا، جو عقل میں نہیں آتا، جو آنکھ میں نہیں آتا، جو کان سنائی نہیں دیتا، جو زبان سے چکھا نہیں جاتا، تو ہی بتا اسے کیسے مانے؟ کوئی دلیل تو دے۔ اب میرے نبی چاہتے تو فرماتے کہ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، سارے جہان کو دیکھو، لیکن انگلی دھر سکتے تھے، خاک خاک ہے۔ میرے نبی نے چاہا یہ، بلکہ رب نے یہ چاہا کہ میرا نبی ایسی دلیل پیش کر میرے وجود کی جسے کوئی ٹھکرا نہ سکے، جس پہ کوئی انگلی دھر نہ سکے، جس پہ کوئی شک کر نہ سکے، جسے کوئی توڑ نہ سکے، باطل سے جوڑ نہ سکے، مکھ اس سے موڑ نہ سکے۔ میرے اللہ ایسی دلیل کون ہے؟ فرمایا بول مدنی بول، منہ کھول، بول لبستو فیکم عمرا۔ مکے والو میری عمر کے 40 سال مکے میں گزرے، میرا بچپن تم نے دیکھا، میرا لڑکپن تم نے دیکھا، میری جوانی شباب تم نے دیکھا، میرا آنا دیکھا، میرا جانا دیکھا، میرا سارا زمانہ دیکھا، آمنہ بی بی کی گود میں رونا دیکھا، حلیمہ کی بکریاں چرانا دیکھا، ابو طالب کی انگلی پکڑ کے چلنا دیکھا، عبد المطلب کے بستر پہ مجھے بیٹھا دیکھا، اور جاننے والوں تم نے مجھے شام آتے جاتے دیکھا، میں نے تجارت کی تم نے مجھے دیکھا، میں نے لین دین کیا تم نے مجھے دیکھا، میں نے بیویوں کی مدد کی تم نے مجھے دیکھا، میں نے بچوں سے پیار کیا تم نے مجھے دیکھا، میں نے شادی کی تم نے مجھے دیکھا، میرے گھر میں بچے ہوئے میں نے ان سے برتاؤ کیا تم نے دیکھا۔ اور مکے والو تم کہتے ہو رب کہاں ہے؟ رب بے شک ہے، پر دلیل کون ہے؟ رب نے بولا مدنی بول دے، بند دروازے کھول دے، رحمت کے موتی رول دے۔ یا اللہ کیا بولوں؟ فرمایا بول یا ایھا الناس قد جاءکم برہان۔ سبحان الناس قد جاءکم برہان، خود بولا رب رحمان، خاص اللہ کا قرآن۔ فرمایا میرا نبی تو انہیں بول، مجھے دیکھو اسے مانو۔ کسے دیکھو؟ مجھے دیکھو۔ انہوں نے کہا آپ کو تو روز دیکھتے، فرمایا ایک باری مت دیکھو، پہلے تم نے اب پہ دیکھا تھا، آج میں کہہ رہا مجھے دیکھو۔ کہا تمہیں دیکھے تو پھر مانیں گے بھی تجھے، لیکن فرمایا نہیں، دیکھو مجھے مانو اسے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیا اسی لیے میلاد مناتے بس، مجھے تکبیر، نعرہ رسالت،
مجھے دیکھو اسے مانو. انہوں نے کہا کیا تجھے دیکھ کے وہ نظر آ جائے گا؟ کیونکہ ہم نے تو اسے دیکھنا ہے. اب یہاں پر کچھ اور بات بڑھائی, جو چھپی تھی کتاب اٹھائی, مجبوری جو بن آئی, دہائی ہے دہائی. میرے نبی نے کہا انا مرآتو جمال الحق, میں اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں. سبحان اللہ. میں اللہ کے حسن کا. ابھی بھی لوگ نہ سمجھے. فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. سبحان اللہ. جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. سبحان اللہ. ابھی بھی نہیں سمجھے. بابا فرید گنج شکر بولا اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت. اور تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈھے نال پریت. اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا, شاید کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جا. اللہ, بات بڑی نازک آ گئی اور نازک مرحلے پہ آ گئی ہے. بابا فرید فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن مومنوں کو اپنی زیارت کروائے گا. وجوہ ہوئی یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. کچھ رونق والے چہرے, خوش نصیب آنکھیں دیکھیں گی رب کو. خواجہ فرید, حضرت بابا فرید گنج شکر آپ فرماتے ہیں رب تو دکھائے گا اپنا آپ, پر ہم کیسے دیکھیں گے؟ کیونکہ رب تو دکھائی جو آنکھ میں سما جائے وہ رب نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے رب, رب تو ہے لیسا کا مثل ہی شے, اور آنکھ مجبور ہے یہ اسے دیکھ سکتی ہے جو دکھائی دے, اور جو مثل ہی کسی کی نہیں وہ دکھائی نہیں دے گا. تو اللہ بندوں کی مجبوری کو دیکھ کے وہ مجبور نہیں ہے, وہ کسی نہ کسی صورت میں ڈھال کے کوئی نہ کوئی حسن لے کے اپنا آپ ظاہر فرمائے گا. فرمایا لوگوں سوچو وہ بے صورت کس صورت میں آئے گا. کئیوں کے عقل کو موچ پڑ گئی, اکثر گریجویٹوں کو سوچ پڑ گئی, لیکن مہر علی شاہ بولا, نبی کا گدا بولا, عاشق مصطفیٰ بولا. اس نے کہا اے صورت ہے بے صورت تھی, بے صورت ظاہر صورت تھی, بے رنگ دسے اس صورت تھی, وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. اس صورت نو میں جانا کھاں, جانے کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں, سچ آکھاں. اسی لیے میرے نبی نے بولا مجھے دیکھو, مجھے دیکھو گے اس کا یقین آ جائے گا. اب حضور نے کیوں فرمایا مجھے دیکھو؟ فرمایا بے شک رب کا بنایا سارا جہان ہے, لیکن جو کامل برہان ہے وہ صرف محمد کی جان ہے. اسی لیے ہر شین پہ قربان ہے, اور یہی کہتا اللہ کا قرآن ہے کہ ساری کائنات ایک طرف مدنی کی ذات. وہ
کسی فقیر نے کہا تھا محبوب سبھے رکھ ایک پاسے او نازک متوارا ایک پاسے محبوب سبھے رکھ ایک پاسے او نازک متوارا ایک پاسے تلوار دو دستی ایک پاسے اندے ابرو دا اشارہ ایک پاسے ایک پاسے سدا نبی پیارا ایک پاسے اللہ نے نبی کریم کو اپنے وجود کی دلیل بنایا برہان بنایا فرمایا دیکھیں گے تجھے مانیں گے مجھے کون کہتا ہے کہ خدا بھول گئے کل ہی دیکھا تھا تجھے کہ خدا یاد آیا مدینے کی بستی تھی اور نبی کریم کی ہستی تھی کہتے ہیں ہر گھر کنو ہر در کنو ایک تیرا در پیارا لگے ہر گھر کنو ہر در کنو ایک تیرا در پیارا لگے امبر تے کستوری کنو تیرا پگھر پسینہ تیرا پگھر پیارا لگے تیری گلی وچ آ کر ہی اس ترنے کو محسوس تھے اے مدینہ یار دا سارا نگر پیارا لگے اللہ اکبر محبوب مدینے میں گزر رہے تھے اور یہودیوں کا علامہ زمان یہودیوں کا امام نہیں خطیب نہیں خطیب الخطباء کیوں جی یہودیوں کا ہیبر یعنی ان کا سب سے بڑا لیڈر نام تھا عبداللہ بن سلام یہودیوں کا اس نے دیکھا نا حضور کو جاتے ہوئے کہنے لگا اونجتے ویکھیا نہیں اج کن اکھیاں نال اج ایویں حادثتاً ایکسیڈنٹلی نظر آ گئے نے ویکھتا لوا بس حضور گزر رہے تھے اس نے ایسے مڑ کے پورا پھر کے نہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے تو نہیں سمجھے انجی ویکھیتا ہے اللہ اکبر پہلے آنکھ بھر کر ادھر دیکھا ادھر دیکھا پھر آنکھ بھر کر ادھر اللہ کہتے میں نے ایسے کن اکھیوں سے دل نے چاہا لوگ کہتے ہیں اتنا سونا دیکھوں تو صحیح ہے کیسا کہتے ایسے جو میں نے آپ کو گھمایا پتہ نہیں انہیں کس نے بتایا انہوں نے بھی ایسا رخ جو فرمایا بس اکھ وچ اکھ مل گئی گلی دل والی کھل گئی اکھ وچ پا کے تکیو سو اکھ وچ پا کے تکیو سو دل کر گیا میرا دو ٹکڑے اکھ وچ پا کے تکیو سو دل کر گیا میرا دو ٹکڑے افسوس کے میریاں اکھیاں نو او دوار بچونا نہیں آیا افسوس کے میریاں اکھیاں نو او دوار بچونا نہیں آیا او جڑا لٹ کے لے گیا دلڑی نو او پھر پرونا نہیں آیا جڑا لٹ کے لے گیا دلڑی نو او پھر پرونا نہیں آیا جیسک دلڑی لائی سی او دل جانی سونا نہیں آیا کہتے بس آنکھ ملائی اور حضرت نصیر الدین نصیر گولڈ بھی کہتے ہیں کہ ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم ہم دیکھتے رہ گئے ہاتھ سے جانا دل کا
آپ سمجھتے ہیں نا.